اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے ہیں، اور اس پورے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی حفاظت بھی فرض ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، اگر نماز ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم وقت داخل ہونے سے پہلے شروع کر دیں گے، ظہر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا، جیسے ابھی اس وقت 8:24 ہو رہے ہیں، تبھی اس وقت میں آج کی ظہر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آج عصر کا وقت ختم ہو جائے گا 6:55 پر، تو اب اگر میں 6:55 کے بعد عصر پڑھوں گا تو اب عصر نہیں ہوگی، میری قضا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے کے بھی کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ سحری کا ایک وقت ہے، افطاری کا ایک وقت ہے۔ سحری اور افطاری کے لیے نقشے دیے جاتے ہیں، اور ان نقشوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ایک نقشے میں صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہوگا 4:45 پہ، دوسرے نقشے پہ لکھا ہوگا 4:46 پہ یا 47 پہ۔ یہ جو نقشوں میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماہرین فلکیات ہیں ان کے درمیان آپس میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے، جب سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے یا جب سورج 15 درجے زیر افق ہوتا ہے۔ تو 18 درجے زیر افق کے اعتبار سے صبح صادق 2 منٹ پہلے ہو جاتی ہے، 1-2 منٹ، اور 15 درجے کے اعتبار سے 1-2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق کی ہے باقاعدہ، اور اس میں بہت کوشش کے بعد یہ نقشے بنائے گئے ہیں، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے ہمیں احتیاطی پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ہماری گھڑیوں میں بھی غلطی کا امکان موجود ہے، تو اس لیے احتیاط کا پہلو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ صبح صادق کا وقت اگر 4:45 ایک نقشے میں لکھا ہوا ہے کہ آج 4:45 پر صبح صادق ہوگی، تو ہم 5 منٹ پہلے اپنی سحری کو مکمل کر لیں احتیاطاً، تاکہ ہمیں مکمل یقین ہو کہ بھائی ہم نے صبح صادق کے بعد نہیں کھایا، ہم اطمینان سے، آپ کو پورا اطمینان ہو، روزہ آپ کو سکون سے اطمینان سے گزرے۔ افطاری کے معاملے میں بھی غروب آفتاب جب کنفرم ہو جائے، اور اس کنفرم کا طریقہ یہ کہ بھائی جو ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں، اس سے 3 منٹ بعد آپ افطار شروع کر لیں۔ جہاں پورا دن روزہ رکھا ہے، سارا اتنے گھنٹے بھوکے رہیں، 2-3 منٹ سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کتاب ہے مسائل رمضان، یہ ہے حضرت مفتی محمد صاحب مدظر العالی کے، جو جامعۃ الرشید کے دارالافتاء کے رئیس ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں کے بڑے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 37 میں، سحری میں عجلت یا تاخیر کے عنوان سے: سحری بعض لوگ بہت جلد آدھی رات کو کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، ایسی تعجیل بھی گو جائز ہے، مگر سحری کی اصل حکمت کے روزے میں ذوف لاحق نہ ہو اور قوت برقرار رہے کے خلاف ہے۔ اور بعض جگہ عوام یہ غلط اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ جب ایک بار سحری کھا کر نیت کر لی یا سو گئے تو اب کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں، اگرچہ رات باقی ہو۔ اس غلط اعتقاد سے توبہ کرنا واجب ہے۔ بعض اس کے برعکس سحری اتنی تاخیر سے کرتے ہیں کہ روزہ ہی مشتبہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے۔ ان کی نظر نقشوں اور گھڑیوں پر ٹکی رہتی ہے، حالانکہ دونوں میں غلطی کا امکان ہے۔ بس احتیاط اسی میں ہے کہ نقشوں اور گھڑیوں کے وقت سے بھی کچھ دیر پہلے آدمی فارغ ہو جائے، یا کم از کم گھڑی کا وقت معیاری وقت کے مطابق رکھنے کا اہتمام کرے، اور نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آگے لکھا ہے افطار کے متعلق صفحہ نمبر 42 پر کہ افطار میں بعض لوگ بہت عجلت سے کام لیتے ہیں، جس سے روزہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ نقشوں میں تو اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ پھر سحر و افطار کے نقشوں میں دیے گئے اوقات یقینی نہیں ہوتے، بلکہ حسابی اعتبار سے تقریبی ہوتے ہیں۔ بعض ناسمجھ ریڈیو کی اذان، خواہ وہ کسی دوسرے شہر کی ہو، سن کر افطار کر لیتے ہیں۔ پھر ریڈیو کی اذان اور سائرن وغیرہ عموماً نقشوں کے مطابق بجائے جاتے ہیں، اور کبھی اذان دینے والے وقت دیکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اور غلط وقت پر اذان دے دیتے ہیں، لہٰذا ان پر مکمل اعتماد کرنا صحیح نہیں، خصوصاً جبکہ کئی ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ سائرن یا اذان کے وقت آفتاب کو آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ 13 رمضان 1397 ہجری کو ریڈیو پاکستان نے 4-5 منٹ قبل ہی اذان دینا شروع کر دی، جو ابھی مکمل نہ ہونے پائی تھی، کہ اس کے بعد صحیح وقت پر اذان نشر کی۔ لاکھوں افراد نے پہلی اذان پر روزہ افطار کر کے اپنا روزہ خراب کیا، اس لیے اپنی گھڑیوں کو معیاری وقت پر رکھیں، اور افطار کسی ماہر کے بنائے ہوئے نقشے میں دیے گئے وقت کے 3 منٹ بعد کریں۔ جہاں اتنے گھنٹے صبر کر لیا، وہاں 2-3 منٹ کا انتظار کیا مشکل ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بعض وہمی لوگ وقت ہو جانے کے باوجود افطار میں تاخیر کرتے ہیں، ایسی تاخیر حدیث کی روح سے ممنوع ہے۔ تو جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سحری میں دیر تک کرو اور افطاری میں جلدی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ایسا نہیں کرو کہ رات کو کھا کر سو گئے۔ صبح صادق کا جو وقت ہے، سحری کا جو وقت ہے، تھوڑا سا اچھا خاصا وقت بنتا ہے سحری کا وقت، اس وقت میں سحری کرو، سنت سحری کی ادا کرو۔ اور افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب ہونے کے بعد کسی وجہ کے بغیر تاخیر بالکل مت کرو، جیسی غروب آفتاب ہو جائے فوراً سحری کر لو۔ یہاں جو ساری بحث ہو رہی ہے وہ اس بارے میں نہیں ہو رہی کہ
غروب آفتاب کے بعد بھی احتیاط کرنا. غروب آفتاب کے بعد احتیاط کا تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. اب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ غروب آفتاب ہو گیا, اب دیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو خلاصتاً عرض یہ ہے کہ جو نقشے دیے گئے ہیں ان سے 3 منٹ پہلے سحری مکمل کر کے بالکل فارغ ہو جائیں, اور اس کے بعد افطاری میں جو وقت دیا گیا ہے اس سے 3 منٹ بعد روزہ کھولیں, اور اپنے روزے کو 2-3 منٹ کے چکروں میں برباد نہ کریں. اور افطاری کے وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.